پاکستان کا وہ ہتھیار جس کا خوف دشمن کو سونے نہیں دیتا۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب دشمن کے دلوں میں صرف ایک نام کا سن کر دھڑکنیں رک جاتی تھیں، اور وہ نام تھا PSN غازی، ایک ایسی آبدوز جس نے سمندر کی گہرائیوں سے دشمن کے خواب چکنا چور کر دیے۔ یہ صرف ایک آبدوز کی بات نہیں، یہ کہانی ہے پاکستان کے دفاع کی پہلی دیوار کی، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو دشمن کے لیے ناقابل تسخیر تھی۔ غازی کی طاقت نے دنیا کو حیران کیا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ PNS غازی کو ایک معمولی آبدوز سے ایسی ناقابل شکست طاقت میں کیسے بدلا گیا، یا پھر وہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے دشمن کو بار بار اس سے ہارنے پر مجبور کر دیا؟ آج ہم آپ کو پاکستان کی پہلی خطرناک آبدوز کے بارے میں ایسی تفصیلات فراہم کریں گے کہ جسے سن کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان کا دفاع کس قدر مضبوط ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہا کرے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی جانب۔ پیارے دوستو، یہ سفر شروع ہوا 1964 میں، جب پاکستان نے امریکہ سے اپنی پہلی آبدوز خریدی۔ یہ آبدوز اصل میں امریکہ کی بنائی گئی ٹینچ کلاس سب میرینز میں سے ایک تھی، جسے دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی نیوی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ آبدوز پہلے USS ڈائبلو کے نام سے جانی جاتی تھی، لیکن پاکستان نے اسے 1963 میں تقریباً 5 لاکھ امریکی ڈالرز کے عوض خریدا، اور اگلے ہی سال اسے اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ پاکستان نے نہ صرف اس کا نام تبدیل کر کے PNS غازی رکھا، بلکہ اسے اپنی صلاحیتوں سے آراستہ کر کے دشمن کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا دیا۔ غازی اپنی خصوصیات کی وجہ سے ایک شاہکار تھی۔ اس کی لمبائی 311 فٹ تھی، اور یہ 38 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سمندر کی گہرائیوں میں سفر کر سکتی تھی۔ مزید حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ 300 میٹرز کی گہرائی تک سمندر میں جا سکتی تھی، جہاں عام طور پر دشمن کے ریڈارز ناکام ہو جاتے تھے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ یہ 20,000 کلومیٹر کا سفر ایک بار میں طے کر سکتی تھی، اور کئی مہینوں تک سمندر کے نیچے رہنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ خصوصیات غازی کو صرف ایک جنگی ہتھیار نہیں بلکہ ایک خوفناک طاقت میں بدل دیتی تھیں۔ دشمن کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ غازی اپنی خاموش موجودگی سے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتی تھی، اور جب وقت آتا تو خاموشی کے ساتھ تباہی مچا دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ غازی نے اپنی شمولیت کے بعد سے دشمنوں کے لیے ایک ناقابل برداشت خوف کی علامت بن گئی، اور پاکستان نیوی کے لیے فخر کا سبب بننے لگی۔ پیارے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان نیوی نے اپنی جنگی حکمت عملی اور بہادری سے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس جنگ میں PNS غازی کا کردار ایک ایسی کہانی ہے جو نہ صرف ہمارے دفاعی نظام کی طاقت کا مظہر ہے، بلکہ پاکستان نیوی کی قابلیت اور جذبے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 1965 کی جنگ کے دوران ایک فیصلہ کن لمحہ آیا، جب پاکستان نے دشمن کی بحری نقل و حرکت کو محدود کرنے اور ان کے ریڈار سسٹم کو ناکارہ بنانے کا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کو آپریشن دوارکا کا نام دیا گیا۔ دوارکا بھارت کا ایک ساحلی شہر تھا جہاں ایک اہم ریڈار سٹیشن موجود تھا۔ اس سٹیشن کی مدد سے بھارتی فضائیہ دشمن کی بحریہ اور فضائیہ کو گائیڈ کرتی تھی، اور یہ کراچی کی جانب بڑھنے والے بھارتی حملوں کے لیے ایک خطرہ تھا۔ پاکستان نیوی نے PNS غازی کو اس آپریشن کا حصہ بنایا اور اسے 7 جنگی بحری جہازوں کے ایک بیڑے کی قیادت کے لیے مقرر کیا۔ اس بیڑے میں PNS بابر، خیبر، بدر، جہانگیر، شاہجہاں، عالمگیر اور ٹیپو سلطان شامل تھے، یعنی جنگی جہاز۔ 7 ستمبر 1965 کی رات غازی نے اپنی مہارت اور خاموشی سے دشمن کے ریڈار سٹیشن تک رسائی حاصل کی، اور پاکستان نیوی کے دیگر جہازوں کے ساتھ مل کر دوارکا کا سٹیشن تباہ کر دیا۔ یہ آپریشن ایک بڑی کامیابی ثابت ہوا۔ دوارکا کے ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے سے بھارتی فضائیہ کا مورال گر گیا، اور وہ کراچی پر بھرپور حملہ کرنے میں ناکام رہی۔
یہی نہیں بلکہ غازی نے ممبئی کے قریب گشت کرتے ہوئے بھارتی بحریہ کے جہازوں کو بندرگاہ کے اندر محدود کر دیا۔ دشمن کے جنگی جہاز سمندر میں نکلنے کی ہمت تک نہ کر سکے۔ اس کارنامے کے بعد پی این ایس غازی ایک لیجنڈ بن گئی۔ دشمن کے لیے یہ محض ایک آبدوز نہیں بلکہ ایک ایسا خوف تھا جو سمندر کی گہرائیوں سے اٹھتا اور ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا۔ 8 ستمبر کو پاکستان نیوی نے اس کامیابی کو یوم فتح کے طور پر منایا اور غازی نے اپنے پہلے ہی مشن میں تاریخ رقم کر دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نیوی اپنے محدود وسائل کے باوجود کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ غازی کی یہ کامیابی نہ صرف ہمارے لیے فخر کا باعث ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے۔ پیارے دوستو، 1965 کی جنگ میں شاندار کامیابی کے بعد پی این ایس غازی کو ایک نئی زندگی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1968 میں غازی کو ترکی بھیجا گیا تاکہ اسے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا جا سکے۔ یہاں اس میں کئی اہم اپ گریڈز شامل کی گئیں، جیسے جدید MK-14 تارپیڈوز اور دشمن کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے مائن بچھانے کی صلاحیت۔ ان تبدیلیوں نے غازی کو ایک مہلک ہتھیار میں تبدیل کر دیا جو دشمن کے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک بن گیا۔ 1971 کی جنگ میں جب مشرقی پاکستان میں حالات کشیدہ ہونے لگے تو غازی کو ایک انتہائی خفیہ اور خطرناک مشن پر تعینات کیا گیا۔ اس کا ہدف تھا بھارتی نیوی کا طاقتور ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت کو تباہ کرنا۔ وکرانت ایک ایسا جہاز تھا جو مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ غازی کو حکم دیا گیا کہ وہ وکرانت کو تباہ کر کے بھارت کی بحری طاقت کو بڑا دھچکا پہنچائے۔ 14 نومبر 1971 کو غازی نے کراچی سے اپنا مشن شروع کیا اور خاموشی سے بے آف بنگال کی طرف بڑھنے لگی۔ غازی کے اندر 93 جری جوان موجود تھے جو نہایت مہارت اور بہادری کے ساتھ اس مشن کو انجام دینے کے لیے تیار تھے۔ راستے میں غازی کو اطلاع ملی کہ وکرانت کو بھارتی نیوی نے انڈامان آئی لینڈ کے قریب چھپا دیا ہے تاکہ وہ غازی کے حملے سے محفوظ رہے، جس کی وجہ سے غازی نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی اور وشاکھاپٹنم کے قریب مائنز بچھانے کا فیصلہ کیا تاکہ بھارتی جہازوں کی نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 3 اور 4 دسمبر 1971 کی رات کو غازی اپنی ہی بچھائی ہوئی ایک مائن سے ٹکرا گئی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بڑے حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے نے نہ صرف پاکستان نیوی بلکہ پوری قوم کو صدمے میں ڈال دیا۔ دشمن نے دعویٰ کیا کہ غازی کو ان کے جہاز نے تباہ کر دیا، لیکن نیوٹرل ماہرین اور پاکستانی تحقیقات کے مطابق یہ حادثہ ہائیڈروجن گیس کے اخراج یا ایک زیر سمندر دھماکے کی وجہ سے پیش آیا۔ غازی کی شہادت اس کے مشن کو روک نہ سکی۔ اس کی قربانی نے دشمن کے دل میں ایک دائمی خوف پیدا کر دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی نیوی کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جبکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی انجینئرز نے ایک ایسی آبدوز تیار کی ہے جو آنے والے دنوں میں غازی سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہوگی، اور اس کا خوف بھارتی نیوی میں واضح محسوس کیا جا رہا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔